آپ تمام جماعت کو ہمارے چاروں چینلز کی طرف سے یا علی مدد، مولا علی مدد۔ آج ہم آپ جماعت کو گنان ابدھو جگت جول سنتوش کا ٹرانسلیشن بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، خاص کر REC کے ٹیچرز کو۔ جی بالکل، یہ پیغام بذات خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ علم ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے۔ اسے ایک جگہ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے آگے خاص طور پر ہماری آنے والی نسلوں کے رہنماؤں یعنی اساتذہ تک پہنچنا چاہیے۔ 100% متفق ہوں میں اس بات سے، کیونکہ پیر شمس کا یہ گنان جس کا عنوان ہے ابدھو جگت جول سنتوش، یہ صرف چند صوفیانہ اشعار کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور روحانی نظم و ضبط کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ چلیں اس بات کی تہوں کو کھولتے ہیں اور اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس کلام کے ابتدائی حصے میں ہی پیر شمس ایک انتہائی طاقتور خاکہ کھینچتے ہیں، مطلب وہ اس دور کے مقامی جوگیوں کی ظاہری علامتوں کو لیتے ہیں اور انہیں ایک نیا باطنی رنگ دے دیتے ہیں۔ بالکل، ظاہری چیزوں کو باطنی معنوں میں بدل دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، طریقے کو اپنا تھیلا بناؤ، قناعت کو اپنا برتن اور سوچ کے عمل اور غور و فکر کو ہلانے والی لکڑی بناؤ، صبر اور رحم کی 2 بالیاں پہنو، گہنانوں کو اپنی خوراک بناؤ۔ واہ! اور پھر آگے ہے کہ اے بندے، اس دنیا میں جوگی وہ ہے جس کا دل دوسرے معاملات سے خالی ہو سوائے ایمان اور مذہب کے۔ وہ جوگی دنیا میں ایک مالک ہے۔ ذرا اس پر غور کریں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی مشکل مہم پر جانے کے لیے اپنا سروائیول کٹ تیار کر رہے ہوں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سفر میں نقشے، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں روحانی سفر کا بیگ وہ طرز زندگی یا طریقہ ہے جو ہم اپناتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس زمانے میں جوگی ایک خاص قسم کا تھیلا رکھتے تھے، بھیک مانگنے کے لیے ایک پیالہ ہوتا تھا، ہاتھ میں سہارے کے لیے ایک لکڑی ہوتی تھی اور کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنی جاتی تھیں۔ پیر شمس ان ظاہری چیزوں کی نفی نہیں کر رہے، بلکہ وہ انہیں ایک نیا مطلب دے رہے ہیں نا۔ جی بالکل، وہ انسان کی اندرونی کیفیت کو ان علامتوں سے جوڑ رہے ہیں۔ مثلاً برتن مٹی کا نہیں بلکہ قناعت کا ہونا چاہیے۔ قناعت کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا ہرگز نہیں ہے۔ قناعت دراصل انسان کے اندر کی اس نہ ختم ہونے والی بے سکون کر دینے والی ہوس کی نفی ہے۔ اچھا۔ جی، آپ محنت پوری کریں، دنیاوی مقاصد حاصل کریں، لیکن آپ کا ذہنی سکون اس بات پر منحصر نہ ہو کہ جب تک مجھے مزید نہیں ملے گا میں خوش نہیں رہ سکتا۔ گنان میں بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں اصل جوگی وہ ہے جس کا دل دوسرے معاملات سے خالی ہو، سوائے ایمان اور مذہب کے۔ بالکل، اور تبھی وہ دنیا میں ایک مالک بنتا ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر سے یہ بے جا طلب ختم ہو جاتی ہے، تب وہ چیزوں کا غلام نہیں رہتا بلکہ وہ ان کا مالک بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی مسئلہ چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے میں نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے ہمارے دل پر حاوی ہونے میں ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اچھا، کانوں کی بالیوں والی علامت مجھے بہت دلچسپ لگی۔ صبر اور رحم کی 2 بالیاں پہنو، مطلب بالیاں ہمیشہ کانوں کے بالکل قریب پہنی جاتی ہیں۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک ایسا باطنی فلٹر بنانا ہے جس سے ہر سنی جانے والی بات گزرے؟ یہ بہت خوبصورت تشریح ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ کائنات کی کوئی بھی آواز، معاشرے کی کوئی بھی تنقید یا کسی کی کوئی کڑوی بات جب آپ کے دماغ تک پہنچنے لگے تو اسے پہلے صبر اور رحم کے ان 2 فلٹر سے گزرنا چاہیے۔ واہ! تاکہ اندر زہر نہ پھیلے۔ جی، اگر کوئی غصہ دلانے والی بات بھی کرے تو کان کے پاس موجود رحم کی علامت اسے ہمدردی میں بدل دے، اور اس کے بعد جو اگلی علامت گنان کے دوسرے حصے میں پیش کی گئی ہے وہ اور بھی گہری ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے بندے، میرا مرشد علم اور ترک دنیا کی سمجھ عطا کرتا ہے، بس اس کی صحبت کو اپنی راکھ بناؤ۔ جی، سچے دھرم پر سچائی سے دھیان کرو، کیونکہ اسی طرح ایک جوگی مالک بنتا ہے۔ اب یہاں راکھ کا ذکر ہے۔ عام طور پر جوگی اپنے جسم پر راکھ ملتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ انہوں نے دنیاوی لذتوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ بالکل، یہ ان کی ظاہری علامت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پیر شمس کہہ رہے ہیں کہ مرشد کی صحبت کو راکھ بناؤ۔ یہ راکھ ہی کیوں؟ کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ مطلب مٹی کیوں نہیں؟ یہ اس پورے فلسفے کا ایک بہت ہی شاندار موڑ ہے۔ دیکھیے، راکھ کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جل چکی ہوتی ہے۔
بالکل، راکھ وہ چیز ہے جو ایک بار جل چکی ہے۔ جو چیز پہلے ہی جل کر راکھ بن چکی ہو اسے آپ دوبارہ آگ نہیں لگا سکتے، وہ آگ سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ جب انسان مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر ان کا عطا کردہ علم اور سمجھ حاصل کر لیتا ہے تو وہ اندر سے اس راکھ کی مانند ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کے لالچ کی، ہوس کی یا غصے کی کوئی بھی چنگاری اسے دوبارہ جلا نہیں سکتی۔ کمال ہے۔ وہ ان تمام جذباتی اور دنیاوی آگ سے مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ تشریح واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے۔ راکھ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیاوی خواہشات کی آگ آپ کو بھسم نہیں کر سکتی۔ اچھا، ظاہری اخلاقی تربیت اور اس ابتدائی نظم و ضبط کے بعد یہ گینان اب ہمیں جسم اور ذہن کی انیٹمی یا باطنی کائنات کی طرف لے جاتا ہے؟ جی، اگلا حصہ بہت ہی سائنسی اور باطنی ہے۔ بالکل۔ تیسری آیت میں انسانی شعور اور مراقبے کی گہرائیوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ترجمے کے مطابق، اے بندے، سورج اور چاند جو کہ امام اور پیر کی علامت ہیں، انہیں اپنے دلوں اور شعور میں روکے رکھو۔ ایسی لکڑی یعنی خیالات ہمیشہ رکھو، یعنی مستقل دھیان۔ جی۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر سکھمنا قوت یعنی عصبی نالی فعال ہونے کے بعد ارتعاش شروع کر دے گی اور یوں ایک موسیقی کی آواز پیدا کرے گی۔ بہت کم لوگ ایسے مظہر کے بھید سے واقف ہیں۔ جی ہاں۔ اور اس سے اگلی میں وہ انگولا، پنگولا اور سکھمنا نالیوں کے پیشانی پر ملنے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں قدیم مشرقی روحانیت اور انسانی اعصابی نظام، جسے ہم نروس سسٹم کہتے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، سورج اور چاند کی روشنی کو دل میں رکھنے کا مطلب تو واضح ہے کہ امام اور پیر کی دی گئی نورانی رہنمائی کو اپنے وجود کا مرکز بنانا، لیکن یہ انگلا، پنگلا اور سکمنا کا جو ذکر ہے، یہ انتہائی سائنسی اور نفسیاتی حقیقت ہے۔ مطلب یہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں؟ یوگ اور قدیم مشرقی فلسفے کے مطابق ہمارے جسم میں توانائی کی کئی نالیاں ہیں جنہیں ناڑیاں کہا جاتا ہے۔ انگلا بائیں طرف کی توانائی ہے جو ٹھنڈی، پرسکون اور تخیلاتی ہے۔ اسے ہم جدید سائنس میں پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم سے جوڑ سکتے ہیں۔ صحیح، جو جسم کو ریلیکس کرتا ہے۔ بالکل۔ اور پنگلا دائیں طرف کی گرم، متحرک اور منطقی توانائی ہے جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم سے مشابہہ ہے، جو ہمیں ایکشن کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو اس حساب سے سکھمنا وہ درمیانی راستہ ہے ان دونوں کے بیچ کا؟ جی بالکل، سکھمنا بالکل درمیان میں ہے۔ لیکن عملی زندگی میں آج کے دور کے انسان کے لیے جو روزمرہ کے بیرونی شور شرابے، ٹریفک اور سکرینز کے نوٹیفیکیشنز میں گھرا ہوا ہے، یہ سکھمنا کے فعال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی جادوئی عمل ہے؟ کوئی جادو نہیں ہے، یہ مکمل یکسوئی اور توازن کی انتہائی اعلیٰ حالت ہے جسے آج کل کی نفسیات میں اکثر فلو سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، فلو سٹیٹ۔ جی، جہاں انسان کام میں بالکل محو ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن روحانیت میں یہ اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ جب ہمارا ذہن مسلسل ماضی کے پچھتاووں یا مستقبل کی پریشانیوں میں الجھا رہتا ہے تو ہم انگلا اور پنگلا کے درمیان جھول رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یا تو بہت سست ہے یا بہت زیادہ ہائپر ہے۔ جی، لیکن جب انسان اپنے تمام خیالات کی لکڑی کو مرشد کے علم سے جوڑ کر دل کو دنیا سے خالی کر لیتا ہے تو یہ دونوں توانائیاں توازن میں آ جاتی ہیں۔ تب وہ درمیانی راستہ یعنی سکھمنا فعال ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ وہ مقام ہے جہاں انسان مکمل طور پر حال یعنی پریزنٹ مومنٹ میں ہوتا ہے اور کائنات کی اصل حقیقت سے جڑ جاتا ہے۔ رکیں، یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی آیت کہتی ہے، اے بندے، تمام بدعمالیوں کو چھوڑ دو اور اپنی توجہ اس مقام پر مرکوز کرو جہاں انگلا، پنگلا اور سکھمنا قوت کی نالیاں دونوں بھووں کے درمیان پیشانی پر ملتی ہیں۔ جی، پیشانی پر۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر تم آسمانی آوازوں کو شروع کرو گے، بجاؤ گے یا سنو گے۔ اگر ہم نوجوان نسل کو یا کسی جدید ذہن رکھنے والے شخص کو یہ بتائیں کہ وہ آسمانی آوازیں سنیں گے
تو وہ شاید سمجھیں کہ ہم کسی قسم کی ہذیانی کیفیت، میرا مطلب ہے ہیلوسینیشن کی بات کر رہے ہیں۔ عملی اور سائنسی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔ یہ کوئی فزیکل یا ظاہری سازوں کی آواز نہیں ہے جو کان کے پردوں سے ٹکراتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ جدید نیورو سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ہوتا ہے جو مسلسل ہمارے اندر خیالات کا شور مچائے رہتا ہے۔ ہاں، وہ جو پیچھے چلتا رہتا ہے کہ یہاں جانا ہے، وہ کام کرنا ہے، اس نے مجھے یہ کیوں کہا؟ بالکل وہی، یہ مستقل شور ہے۔ لیکن جب انسان مراقبے کے گہرائی میں جاتا ہے، بدعمالیوں اور انا کو چھوڑ کر اپنی توجہ دونوں بھوؤں کے درمیان مرکوز کرتا ہے، جسے عموماً تیسری آنکھ کا مقام کہا جاتا ہے، تو وہ دماغی شور مکمل طور پر خاموش ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے؟ جی، اور جب وہ سناٹا چھاتا ہے تو انسان کو ایک باطنی ارتعاش محسوس ہوتا ہے۔ صوفیہ اسے انہداد یا کائنات کی خاموشی کی آواز کہتے ہیں۔ یہ وہ سکون ہے جہاں انسان کو خدا کی قربت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی وہ آواز تبھی سنائی دے گی جب اندر کا شور بند ہوگا، اور اندر کا شور تب بند ہوگا جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے جو گنان کے آخری حصے میں بتائی گئی ہیں۔ بالکل، بدعمالیوں کو چھوڑنا سب سے ضروری ہے۔ جی، اور پھر پیر شمس ایک انتہائی طاقتور بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زندہ ہوتے ہوئے مر جائے تو اسے مزید جنم نہیں لینے پڑیں گے۔ یہ اس پورے کلام کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ ایک استاد کلاس روم میں اس پیچیدہ فلسفے کو کیسے پیش کرے؟ اگر ہم اسے لفظی معنی میں لیں تو یہ بہت اداس یا خوفناک لگتا ہے، لیکن دراصل یہ کسی جسمانی موت کا ذکر نہیں کر رہا ہے نا؟ کیا ہم اسے ایگو ڈیتھ یا انا کی موت کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور بالکل یہ انا اور جھوٹی میں کی موت ہے۔ اساتذہ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہماری خواہشات، ہماری ضد اور ہمارا غصہ اکثر ہمیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کے غلام بن چکے ہوتے ہیں۔ جی، جب ایک انسان ان تمام چیزوں سے خود کو آزاد کر لیتا ہے تو اس کے اندر سے وہ انا مر جاتی ہے۔ وہ زندہ رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، مسکراتا ہے، مگر وہ کسی کے برے رویے کا یا اپنی بری خواہشات کا غلام نہیں رہتا۔ فرض کریں کہ کسی طالب علم کے پاس کوئی بہت ہی مہنگا نیا فون یا گیجٹ ہے، اور باقی بچوں کا دل اسے چھیننے یا اس سے حسد کرنے کو چاہ رہا ہے۔ لیکن ایک بچہ اپنے اندر کی اس حسد کی خواہش کو پہچانتا ہے اور اس خواہش کو اپنے اندر ہی مار دیتا ہے۔ وہ اپنے دوست کے لیے خوش ہوتا ہے۔ واہ، بہت خوبصورت مثال ہے۔ اس لمحے اس نے کنات کا برتن استعمال کیا، اس نے دنیاوی لالچ کے معاملے میں خود کو راکھ کر لیا۔ وہ زندہ ہے لیکن اس کی وہ بری خواہش مر چکی ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں سچا جوگی بننے کی عملی مثال ہے۔ یہ نہایت ہی شاندار اور قابل فہم مثال ہے۔ اساتذہ اسی طرح سوشل میڈیا کی مثال بھی دے سکتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں میں یہ طلب بہت زیادہ ہے کہ میری تصویر پر کتنے لائکس آئے، کس نے کیا کامنٹ کیا۔ بالکل، وہ ہر 2 منٹ بعد فون چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب دنیاوی توجہ کی طلب ہے۔ جب ایک نوجوان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میری خوشی ان لائکس کی محتاج نہیں، تو اس نے اپنے اندر اس طلب کو مار دیا۔ صحیح۔ اس نے اپنی توجہ کو، جیسا کہ گیانان میں کہا گیا ہے، پیشانی کے مرکز پر، یعنی اپنی ذات اور اپنے رب کے رشتے پر مرکوز کر لیا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی دوڑ سے بے نیاز ہو گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانیت کہیں باہر کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر نہیں ملتی۔ باطنی نظم و ضبط، جسے ہم انر ڈسپلن کہتے ہیں، اپنے ہی جسم، اپنے ہی دل اور اپنے ہی دماغ کے اندر قائم کرنا ہوتا ہے۔ مطلب اپنے اندر کے کچرے کو صاف کرنا ہے۔ جی، جب تک ہم اپنی بدعمالیوں کو نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہم جتنا مرضی مراقبہ کر لیں، وہ سکھمنا نالی، وہ توازن اور وہ آسمانی سکون ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سچی روحانیت دنیا کو ترک کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے اندر کے لالچ اور غوث کو ترک کرنے میں ہے۔ بالکل صحیح۔ پیر شمس کے گینان کے مطابق ہمارا اصل زاد راہ ہمارا عمل ہے، ہمارا برتن قناعت ہے، اور ہماری راکھ وہ بے نیازی ہے جو مرشد کے علم سے حاصل ہوتی ہے۔ جی، اور یہی سچے دھرم کا راستہ ہے۔ جب ہم اس طرح تیار ہو کر اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو بیرونی شور سے ہٹا کر اندر کی طرف موڑتے ہیں، اپنی انا کو موت دے دیتے ہیں، تب ہمیں وہ باطنی موسیقی سنائی دیتی ہے
جو سیدھا خدا کی طرف سے آتی ہے۔ یہ خلاصہ اساتذہ اور تمام سننے والوں کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے، اور جیسا کہ شروع میں ذرائع کے پیغام میں بھی تاکید کی گئی ہے، یہ علم اپنے تک محدود رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ شعور دوسروں تک منتقل ہونا چاہیے۔ بالکل، تاکہ ہم سب مل کر ایک ایسا معاشرہ تعمیر کر سکیں جہاں لوگ ظاہری دوڑ کے بجائے اپنے باطنی سکون پر بھی اتنی ہی محنت کریں۔